پیغام رمضان یہ ہے کہ جس طرح پہلے میں حدیث بیان کر گیا ہوں کہ کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رمضان کے تقدس کو بحال نہ رکھنے والا اس پہ ہلاکت کی مہر لگائی ہے. تو اپنے ایمان سے بتاؤ، ہم قرآن مجید اور جناب والا ہم رمضان المبارک کے تقدس کو بحال رکھے ہوئے ہیں؟ کیا رمضان شریف کہ ان پاکیزہ گھڑیوں میں وہ بدکار، وہ پلید، وہ بدکماش، وہ بازاری عورتیں جن کے سارا سال ڈول کی تھاپ پہ جسم تھرکتے ہیں، ناچتے ہیں، وہ آج ہوسٹ بن کے بیٹھ گئی ہیں دین پڑھانے؟ مرد و عورت کا اختلاط، ایک مخلوط سسٹم جو ہمیں رمضان ٹرانسمیشن میں نظر آتا ہے، کیا اس کی شرعن اجازت ہے؟ تو پیغام رمضان یہ ہے کہ خدا کے لیے رمضان شریف کو اس طرح گزارو جس طرح رمضان کا تقدس ہے. اس کی حرمت کو قائم رکھو، وگرنہ برباد ہو جاؤ گے. میرے نبی نے ہلاکت کی مہریں لگائی اس بندے پہ. اور خاص طور پہ رمضان شریف کے نام پہ جو ہمیں سحر و افطار کی ٹرانسمیشن دیکھنے کی آپ کو ملتی ہے، میرے گھر تو کیبل ہے ہی نہیں نا، جو آپ کو ملتی ہیں آپ دیکھتے ہیں، آپ کی خدمت میں گزارش ہے، خدا کے لیے اپنے ایمان برباد مت کرو. رمضان شریف کے بہانے کیا کچھ آپ کو دکھایا جاتا ہے. مجھے بتائیے، مرد و عورت اکٹھے بیٹھے ہیں کہ نہیں؟ کیا یہ آنکھوں کا زنا ہے کہ نہیں؟ رکھو ان مولویوں کے سر پہ قرآن، یہ آنکھوں کا زنا ہے کہ نہیں؟ غیر محرم کا چہرہ دیکھنا. اور بول سو کوئی نہ. عورت کی آواز میں نعت خوانی سننا یہ حرام ہے کہ نہیں ہے؟ بے پرد عورتیں بیٹھی ہیں، ان کو دیکھنا جائز ہے. ایک بات. دوسرا، رمضان ٹرانسمیشن کے درمیان میں کمرشلز دکھائے جاتے ہیں، بولو دکھائے جاتے ہیں، ننگے سر کی عورتیں دکھائی جاتی ہیں. کیا دیکھنا جائز ہے؟ روزے کو برباد کر رہے ہو. افطاری کے ٹائم پہ جب آہوزاری کا ٹائم ہوتا ہے، خشیت الہی کا غلبہ ہونا چاہیے، آہوزاری ہونا چاہیے، رونا دھونا ہونا چاہیے، اس وقت آپ کیا دیکھ رہے تھے؟ پھر کسی بد عقیدہ اور بد مذہب کی بات توجہ سے سننا یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. کسی بد عقیدہ بد مذہب مولوی کی بات سننا اور اس پہ جی جی کے ڈونگرے برسانا، اس کی تائید کرنا اور اس کے غلط پہ چپ رہنا، یہ ایمان کی بربادی ہے. اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، روزوں کو برباد کرنے سے بچائیے. اور اگر روزوں کو برباد کرنے سے بچانا ہے، بند کر دو یہ جیو اور بول، یہ آر وائی اور فلاں ڈھگا سب تماشے بند کر دو. ایک مدنی چینل کو آن رکھو، کوئی کمرشل نہیں آئے گا، کوئی ننگے سر والی عورت نہیں آئے گی، کوئی داڑھی منڈا فاسق فاجر تمہیں نظر نہیں آئے گا، کوئی بازاری چھوکرا تمہیں نظر نہیں آئے گا، کوئی ایکٹر، یہ فنکار، یہ گلوکار جس کو تم فنکار گلوکار کہتے ہو، میں تو پرانا بندہ ہوں، پرانی بولی بولتا ہوں، یہ کنجر ہے. گلوکار ہم میں، فنکار ہم میں، ہدایت کار ہم میں، یہ کنجر ہے، بازاری لوگ ہیں. ان بدماشوں کو تم نے اتنے مہذب ٹائٹل دے دیے جن کو فن کی ہوا. اچھا تھرکنا یہ فن ہے؟ ڈھول کی تھاپ پہ ناچنا یہ فن ہے؟ یہ بے حیائی ہے. فن یہ ہے کہ قرآن اس طرح پڑھا جائے جس طرح میرا اللہ نے اتارا ہے. یہ فن ہے، یہ فن ہے. حدیث اس طرح پڑھو جس طرح میرے محبوب نے ہمیں پہنچائی ہے، یہ فن ہے. مدنی چینل کو دیکھو، افطاری کے ٹائم پہ بھی دیکھو آہوزاری ہے، سحری کے ٹائم پہ دیکھو خشیت الہی کا غلبہ ہے. با امامہ، با شرع، متقی، پرہیزگار مفتیان اسلام بیٹھے ہیں،
نعت خان دیکھو تو بھی سنت کے نور سے چمک رہے ہیں، اور ان کے مفتیان کو دیکھو تب بھی سنت کا نور نظر آتا ہے۔ یار ہمیں پورا سال اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہانے کی توفیق نہیں ملتی، تو جب مدنی چینل چلاؤ گے تو انشاءاللہ افطاری کے ٹائم پہ بھی اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری کی توفیق مل جائے گی، سحری کے ٹائم پہ بھی مل جائے گی۔ آج اللہ کے گھر میں بیٹھ کے وعدہ کرو، میں بس دوسری طرف آپ کو پابند نہیں کرتا کہ سحری اور افطاری کے ٹائم پہ ہم صرف مدنی چینل دیکھیں گے، جو وعدہ کرتے ہیں صرف وہ ہاتھ کھڑا کرے، بس سارے کہو انشاءاللہ۔ یہ ختم کرو تماشے ان بدماشوں کے، صرف مدنی چینل دیکھو، تمہیں پتہ چلے کہ رمضان کی روحانیت کیا ہے، تمہیں پتہ چلے کہ رمضان شریف کی تقدس کیا ہے۔ حقیقی رمضان کا چہرہ، ماہ مقدس کا حقیقی چہرہ صرف مدنی چینل پہ نظر آتا ہے۔